کیا آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ بس یہ ایک کام اور مکمل ہو جائے پھر عبادت کروں گا؟ سوچئے اگر موت اس ایک کام سے پہلے آ گئی تو کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنہرے حروف اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عزیز سامعات، انسان ہمیشہ مستقبل کے منصوبوں میں کھویا رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ابھی عبادت اور توبہ کے لیے فرصت مل جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کسی کو مہلت دے کر نہیں آتی۔ آئیے آج کے اس سبق آموز بیان میں جانتے ہیں کہ بس ایک کام اور کی سوچ ہمیں کس انجام تک پہنچا سکتی ہے، اور قرآن کریم میں ہمیں اس بارے میں کیا نصیحت کرتا ہے۔ وہ کام جو ابھی باقی ہے، بس یہ ایک کام اور پھر سکون سے بیٹھوں گا، بس ایک ملاقات اور پھر فرصت نکالوں گا، بس ایک سودا اور پھر عبادت پر زیادہ توجہ دوں گا، بس یہ ایک ذمہ داری اور پھر اپنے لیے بھی وقت رکھوں گا۔ عجیب بات ہے، زندگی میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے۔ ایک طالب علم سمجھتا ہے کہ امتحان ختم ہو جائے تو زندگی شروع ہوگی۔ ایک نوجوان سمجھتا ہے کہ نوکری مل جائے تو سکون آئے گا۔ ایک باپ سوچتا ہے کہ بچوں کی ذمہ داریاں ختم ہو جائے تو فرصت ملے گی۔ ایک تاجر کہتا ہے کہ بس ایک سال گزر جائے، ایک بیمار کہتا ہے کہ بس صحت مل جائے، اور یوں زندگی بس اور پھر کے درمیان گزرتی رہتی ہے۔ انسان کی میز پر ہمیشہ کچھ کاغذات باقی رہتے ہیں، فون میں کچھ پیغامات جواب مانگتے رہتے ہیں، دل میں کچھ خواہشیں ادھوری رہتی ہیں، گھر میں کچھ زیر تکمیل رہتے ہیں، اور آدمی سمجھتا ہے کہ وقت ابھی بہت ہے، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ گویا ختم ہی نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن گھر وہی ہوتا ہے، کمرہ وہی ہوتا ہے، لوگ وہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ بدل جاتا ہے، بہت خاموشی سے، اتنی خاموشی سے کہ پہلے کسی کو یقین بھی نہیں آتا۔ چہرے بدلنے لگتے ہیں، آوازیں بدلنے لگتی ہیں، نگاہیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتی ہیں، اور پھر گھر میں موجود ہر شخص ایک ایسی حقیقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس سے وہ ہمیشہ بھاگتا رہا تھا۔ ابھی چند دن پہلے تک جس زبان پر منصوبے تھے، اب وہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے۔ جو ہاتھ سب کچھ سنبھالتے تھے، اب وہ خود سنبھالے جا رہے ہیں۔ جو دوسروں کو تسلی دیتا تھا، اب اس کے ارد گرد تسلی دینے والے کھڑے ہیں۔ کلا اذا بلغت التراق، ہرگز نہیں، یہ کھیل یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ جب جان ہتھیلیوں تک پہنچ جاتی ہے، اب کوئی منصوبہ مکمل نہیں ہوگا، اب کوئی فائل بند نہیں ہوگی، اب کوئی معاہدہ پورا نہیں ہوگا، اب کوئی خواب حقیقت نہیں بنے گا، اب کوئی بعد میں نہیں آئے گا۔ وقیلا من راق، کوئی ہے کوئی کچھ کر سکتا ہے، کوئی بچا سکتا ہے، کوئی روک سکتا ہے، کوئی واپس لا سکتا ہے، لیکن اب سوال بہت دیر سے پوچھا جا رہا ہے۔ وظن انہ الفراق، یہ جدائی ہے، حقیقی جدائی، مال سے جدائی، گھر سے جدائی، اولاد سے جدائی، نام سے جدائی، منصب سے جدائی، دوستوں سے جدائی، اور سب سے بڑھ کر ان تمام پلوں سے جدائی جن کے سہارے اس نے آج کو ضائع کیا تھا۔ والتفت الساق بالساق، تکلیف پر تکلیف، سختی پر سختی، ایک سفر ختم دوسرا شروع، اور پھر کوئی دروازہ نہیں کھلتا، کوئی نئی مہلت نہیں ملتی، کوئی نئے تاریخ نہیں لکھی جاتی۔ الی ربک یومئذ المساق، آج تیرے رب کی طرف لے جایا جائے گا، وہ رب جس سے ملنے کا وقت کبھی نہیں ملا تھا، وہ رب جس کے لیے توبہ کل پر رکھی گئی تھی، وہ رب جس کی اطاعت کو فرصت کے دنوں تک مؤخر کیا گیا تھا، اور اب نہ کوئی بس ایک کام اور باقی ہے، نہ کوئی پھر باقی ہے، صرف حساب باقی ہے۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا ووفقنا جمیعا لما تحب وترضى، اللہم احفظنا من کل
کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ آمین۔ ناظرین کرام، زندگی کا کوئی لمحہ واپس نہیں آتا، جو توبہ آج کر سکتے ہیں اسے کل پر نہ چھوڑ دو، جو نیکی آج کر سکتے ہیں اسے بعد کے لیے مؤخر نہ کریں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کا آخری دن کون سا ہے۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے اپنے اہل خانہ، دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس نصیحت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ کی ایک شیئر کسی کی زندگی بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ مزید ایمان افروز بیانات اور اسلامی نصیحتوں کے لیے سنہرے حروف اسلام کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ یا اللہ، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں اور ہمارے تمام ناظرین کو ایمان پر ثابت قدم رکھ، ہمیں دنیا کی آزمائشوں، فتنوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ، جو یہ بیان سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان کی جائز حاجات پوری فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے والدین پر رحم فرما اور انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔